کیڑوں کی نہیں ہے، فاتح دلاتے نہیں کہتے ہیں ابھی حضرت سلیمان کی قسم دلایا تو دلانی چاہیے کہ نہیں؟ کیڑے یعنی سانپ وغیرہ گھر میں عموماً نکل آتے ہیں، کیونکہ بارش کے موسم میں یہ زیادہ نکلتے، سانپ ہے، بچھو ہے، کیڑے مکوڑے ہیں۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لی جائے کہ ان کو مار دیا جائے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اقتلوا الموذی قبل الایذاء، اللہ کے رسول نے فرمایا تکلیف دینے والے جانور کو تکلیف دینے سے پہلے مار دو۔ سمجھ میں آ گیا؟ لیکن ہمارے یہاں سانپوں سے متعلق کچھ توہم پرستی میں لوگ مبتلا ہیں۔ توہم پرستی کسے کہتے ہیں؟ توہم کہتے ہیں کہ کسی چیز کو جو کہ بے بس ہو، کمزور ہو، لاچار ہو، لیکن اس چیز کو نفع دینے والا یا نقصان دینے والا سمجھ لیا جائے تو یہ توہم پرستی ہے۔ کیا ہے؟ توہم پرستی ہے۔ تو کیڑے یعنی سانپوں سے متعلق سب سے جو مسلمانوں کے اندر اور خاص طور پر عورتوں کے اندر جو توہم پرستی آئی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلی وجہ تو یہ کہ عورتوں میں سانپ سے متعلق جو غلط نظریات ہیں، غلط سوچیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ عورتوں میں دین نہیں ہوتا۔ دین سے دوری کی وجہ سے ان کے اندر جو ہے بہت ساری باتیں ایسی آ گئیں جو کہ دین نہیں ہے بلکہ توہم پرستی میں سے آ گئی۔ یا دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو رہن سہن ہے ہندوؤں کے ساتھ بھی رہتا ہے۔ ہم میں سے بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جن کے میکے میں بھی ہندو ہوتے ہیں، میکے میں نہ ہو تو سسرال میں کوئی نہ کوئی آس پاس ہوتا ہے، عورتوں کا آنے جانے لگا رہتا ہے۔ تو ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے بہت سارے عقائد ان کی وجہ سے ہمارے اندر آ گئے۔ چنانچہ سب سے پہلی چیز جو ہے ہمارے یہاں پر سانپ کو سانپ کہنا بہت بڑا جرم سمجھا جاتا ہے، اور خاص طور پہ رات میں سانپ کو سانپ کہہ دیا تو ایسا سمجھا جاتا ہے کہ ابھی نکل آئے گا اور ڈس لے گا۔ اس لیے کہتے ہیں کیڑے کیڑے، اگر کوئی کہہ بھی دے غلطی ہے سانپ نہیں کہتے، کیڑے کہتے، کیڑے۔ ایک چیز۔ دوسری چیز یہ کہا جاتا ہے کہ سانپ جو ہے بدلہ ضرور لیتا ہے۔ تیسری چیز ناگن جو ہے فوٹو کھینچ لیتی ہے۔ یہ ساری چیزیں مووی اور ڈراموں میں دیکھ کر، یہ تمام پرستیاں جتنی بھی ہے مووی اور ڈراموں سے اور سیریلوں سے بھی آئی۔ تو یاد رکھیے گا، نہ تو کوئی جو ہے اچھا داری ہوتا ہے کہ سب کیا ہے بھیس بدل لیتی ہے۔ اللہ نے یہ طاقت اور قوت کس کو دی ہے؟ جناتوں کو دی، کہ وہ جس چیز کا روپ دھارن کرنا چاہیں ویسا روپ ان کو مل جاتا ہے۔ لیکن یاد رہے جس وقت جس چیز کا وہ روپ اختیار کر رہے ہیں اس وقت ان کے اندر اتنی ہی طاقت ہوگی۔ جس وقت جس چیز کا شیاطین جنات وغیرہ جس چیز کا روپ اختیار کریں گے اس وقت ان کے اندر اتنی ہی طاقت ہوگی۔ اور اس سلسلے میں ایک واقعہ ملتا ہے، اب حضرت عائشہ کے 100 قصوں میں آپ پڑھو گی یا سیرت عائشہ میں پڑھو گی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں ایک ڈنڈا سا بڑا سا رکھا رہتا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے یہ ڈنڈا خود، اس ڈنڈے کے بارے میں خود فرماتی ہے یہ ڈنڈا چھپکلیوں کو مارنے کے لیے رکھا جاتا تھا۔ ہمارے یہاں چاہے کتنی حدیثیں دکھا دو سنا دو، اماں کو وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس چھپکلی اور گرگٹ یہ ایک ہی نسل کی ہے، اور اس میں یہ جانور انسان سے بہت کپٹ رکھتا ہے، کپٹیلا جانور ہے، بہت زیادہ نفرت رکھتا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے اس کا پروف دیا کہ یہ اتنا کپٹیلا جانور ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جو جلیل القدر پیغمبر ہیں، جن کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے، جن کو اللہ نے قرآن کریم میں امام الناس بتایا ہے، جو یہودیوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے، مشرکین کے لیے، مسلمانوں کے لیے آئیڈیل اور پیشوا سمجھے جاتے تھے۔ بہرحال تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے وقت کا جو بادشاہ نمرود تھا
اس نے توحید کی دعوت و تبلیغ کرنے کے جرم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا جو کئی مہینوں سے سلگائی جا رہی، اس میں ڈال دیے۔ ڈالنے کے بعد گرگٹ جو ہے اس میں پھونک مار رہا تھا، گرگٹ پھونک مار رہا تھا آگ کو تیز کرنے کے لیے، بھڑکانے کے لیے۔ چنانچہ گرگٹ اور چھپکلی کی زبان بہت لمبی ہوتی ہے، آپ غور سے دیکھنا، اتنی تیزی کے ساتھ زبان نکالتی ہے، بہت دور سے کیڑے کو کیچ کر کہا کر جاتی ہے، پتہ ہی نہیں لگتا ہے۔ چھپکلی کی ایک عادت بھی ہوتی ہے کہ یہ ہر کھلی ہوئی چیز میں منہ ڈالتی ہے، خاص طور پر آپ کے وہ ٹوتھ پیسٹ اور ٹوتھ برش جو ہوتے ہیں نا، وہ آپ یہ ایسی لگتی ہے کتنے چھپکلی چاٹ لیتے، برش کو کیپ والا کور والا کر کے رکھا ہے، کور بند کر، اب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، بے دھیانی میں کبھی تم امی کا کر لو، کبھی امی تمہارے ہی کر لیں۔ حالانکہ اسلام تہذیب کو سکھاتا ہے، سلیقہ بندی کو بھی سکھلاتا ہے، وہ یہ بتاتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی علیحدہ ہونی چاہیے۔ ہمارے یہاں وہ علیحدہ نہیں ہوگی، تولیہ ایک ہی، سب کی ایک، کوئی منہ پہنچ رہا ہے، کوئی بدن پہنچ رہا ہے، کوئی بغل پہنچ رہا ہے، کوئی لے کے نہانے کے بعد اس کو باندھ ہی لے رہا ہے، ایک ہی ہوتی ہے تولیہ۔ کنگا سب کا ایک، کنگا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انہوں نے کنگا کیا، ان کے بال جھڑ لگے، وہی کنگا آپ نے اٹھا کے کرنے لگا تو پتہ چلا آپ تک جھڑتے نہیں تھے، اب جھڑنا شروع ہو گئے، ہیئر فال ہونے لگا، اور آپ دکھی ہوتی، جب آپ کنگھی کرتی ہو اتنے سارے گچھے نکلتے ہیں، آپ کہتے ہیں کیا کریں، کوئی تیل بتا دو، کوئی دعا بتا دو۔ تو تیل اور دعا بتانے سے پہلے اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، کنگا اپنا علیحدہ ہونا چاہیے، برش علیحدہ ہونا چاہیے، برش ہوتا بھی علیحدہ، لیکن وہ رکھا ایک جیسے رنگ کے ہوتے ہیں، کسی کا کوئی کر لے، کوئی کسی کا کر لے، بہرحال۔ تو یہ جو ہے چھپکلی کو اللہ کے رسول نے مارنے کے لیے کہا کہ اگر کوئی اس کو مارتا ہے تو اس کو ایک بار میں مار دے گا تو اس کو زیادہ نیکیاں ملیں گی، دوسرے بار میں مارے گا تو اس سے کم نیکیاں ملیں گی، تیسرے بار میں مارے گا تو اس سے کم نیکیاں ملیں گی۔ بہرحال مارنے کے لیے اللہ کے رسول نے کہا ہے۔ اما عائشہ کے یہاں ڈنڈا رکھا رہتا تھا، ہم لوگ جو ہے مارتے نہیں، وہ جنات ہیں، نقصان پہنچائیں گے، چھپکلی سے ڈر بھی لگتا ہے، مارتے بھی نہیں ہے۔ اور دوسرا طریقہ کیا ہے، ہمارے بچے باہر جنگلوں میں مارتے پھرتے، گھر میں رہتے ہوئے اگر کہیں چھپکلی دکھ جائے تو مار دینا چاہیے، یہ سمجھ میں آ گیا۔ اسی طریقے سے سانپ اور بچھو کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھو یہ تکلیف دینے والے، ان کی فطرت میں ڈسنا ہے، ان کی فطرت میں کاٹنا ہے، یہ کوئی نقصان ضرور پہنچائیں گے، لہذا ان کو نقصان پہنچانے سے پہلے مار دو۔ حتیٰ کہ اتنی آسانی دی اسلام نے کہ آپ نماز پڑھ رہی ہیں، ٹھیک ہے، نماز پڑھی، آپ کے سامنے سے جو ہے سانپ نکل کے جا رہا، آپ نماز توڑیے، پہلے سانپ کو ماریے، پھر نماز پڑھ لیجیے گا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ڈنڈا تھا، ایک دن ان کے گھر پہ کمرے میں، ان کے روم میں، حجرے میں سانپ نکل آیا، انہوں نے لے کے ڈنڈے سے چل دیا، تم لوگ تو جو ہے پانی میں آ کر کانپنے لگو گی، لیکن بہادر ہونا چاہیے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول کی پھوپھی، ایک غزوے کے موقع پر انہوں نے کہہ دیا جاؤ تم مردوں سے کہہ دیا تم لڑو، ہم عورتوں کی حفاظت کر لیں گے، اگر کوئی کافر آئے گا ہمارے خیموں کی طرف تو ہم اس کی خبر لے لیں گے۔ چنانچہ کافروں نے حملہ بولنا چاہا تو حضرت صفیہ نے تلوار نکل کے ایک نہیں کئی کافروں کو جہنم میں پہنچایا ہے۔ اتنے ہونا چاہیے، آپ کو کراٹے بھی آنا چاہیے، آپ سیلف ڈیفینڈ بنے، آپ ٹیسنگ باتی ہیں، ذرا کوئی گلی سے نکلتے ہوئے کچھ کہتے ہوئے آپ ہوتی ہوئی گھر میں پہنچ جاتی ہیں، وہیں پر آپ ان کو جواب دیں تو پن ہے، پن نکال لیجیے، جب وہ زیادہ کرا آپ میں گھسڑ دیجیے، بس فتح پورا کر کے۔ اتنا بہترین ہتھیار آپ کے پاس، بس ایک پن نکال کے پہلے سے رکھیے، 8-10 تو پن ویسے ہی لگے رہتے ہیں آپ کے، ایک پن نکال کے رکھ لیجیے گا اور گزرتے ہوئے گھسڑ لیجیے۔ ان کو اوقات دکھانا پڑے گی نا۔ اور کیسے ابھی ایک واقعہ ہوا تھا، وہ مسکان جو نہیں چل رہی تھی، مسکان نام کی لڑکی پورے کالج میں
اس لیے کیسی ہمت کا کام دیا, اللہ اکبر کہتی ہوئی جا رہی تھی, سارے کے چھکے چھوڑتی ہے. بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر پہ رکھی ہوئی لاٹھی کو, ڈنڈے کو اٹھایا اور سانپ کو مار. سانپ کو مارنے کے بعد بات آئی گئی ہو گئی. جب حضرت عائشہ سوئی تو خواب میں کوئی ایک عورت اور ایک مرد رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے, حضرت عائشہ کی طرف سوتے ہوئے میں اشارہ کر رہا ہے, انہوں نے ہمارے بچوں کو مارا, انہوں نے ہمارے بچوں کو مارا. حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے تو کسی کو نہیں مارا, میں کسی کو قتل کیسے کر سکتی ہوں. تو مرد بولا جو خواب میں نظر آ رہا تھا کہ نہیں تم نے مارا ہے, اس دن جو تمہارے گھر پہ سانپ نکلا تھا وہ ہمارا لونڈا تھا, وہ ہمارا لڑکا تھا, تم نے اس کو مارا ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں اچھا وہ آپ کا لڑکا تھا, اچھا تو وہ اگر آپ کا لڑکا تھا تو وہ اپنے اماں, کیونکہ اللہ کے رسول کی تمام بیویاں امت کے لیے, اور امت میں انسان بھی آتے ہیں, جنات بھی آتے ہیں, اور جنات بھی ایمان لے کر آئے اور اسلام کو مسلمان بھی ایمان لے کر آتے ہیں. اور جس طریقے سے انسانوں میں کافر ہیں اسی طریقے سے جناتوں میں بھی کافر ہیں. مسلمانوں میں اچھے برے, ایسی ہی جناتوں کے جو مسلمان ہیں وہ بھی اچھے برے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول طائف کے سفر سے جب واپس آئے تو آپ کی تسلی کے سامان کے لیے ایک جناتوں کی جماعت آپ کے پاس آئی اور اسلام قبول کیا, جس کے موقع پر کیا ہے سورہ جن نازل ہوئی, قل اوحی انما, وہ پوری آیت ہے جنات کی کہ جنات آئے اور ایمان قبول کیا. تو اما عائشہ نے کہا کہ اگر وہ آپ کا لڑکا تھا تو وہ اماں کے کمرے میں کیا کر رہا تھا, اماں کے پاس کیوں آیا تھا؟ کہا وہ آپ کا دیدار کرنے آیا تھا. کیا اچھا, خواب ختم ہو گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہے کہ مجھے بہت افسوس تھا, میں ہمیشہ اس غلطی کا جو کہ مجھ سے انجانے میں ہوئی تھی میں اس کی طرف سے صدقہ کرتی رہتی ہوں. تو پتہ چلا کہ اگر جنات کسی بھی چیز کے روپ اختیار کرے گا اس وقت اس کے اندر اتنی ہی طاقت ہوگی. سمجھ میں آ گیا. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ سانپ ہوگا تو وہ جنی ہی ہوگا, چپکلی دیوار پہ تو وہ کوئی جنی ہی ہوگی, وہ اگر کوئی کتا ہے تو وہ جنی ہی ہوگا, اور بلی ہے تو وہ جنی ہی ہوگی. ہاں البتہ یہ تجربات یہ سیاہ, بالکل سیاہ کالا بھجنگ جو کتا ہوگا, بالکل کالی جو بلی ہوگی, اور بالکل کالا جو سانپ ہوگا, وہ عموماً جنات ہوتے, لیکن قاعدہ کلیہ نہیں ہے. بہرحال تو سانپ کو یہ کہنا کہ بھائی ان سے نقصان ہو سکتا ہے تو ان کو مارنے کے لیے کہا ہے مار دینا چاہیے. لیکن بعض خواتین کو دیکھا ان کے گھر میں کیڑا نکلا, ہم تمہیں سلیمان علیہ السلام کی قسم دیتے ہیں تم جہاں سے آئے وہیں پر چلے جاؤ, بھائی چلے جاؤ, ہم تمہیں نقصان نہیں پہنچا رہے, تم ہمیں نقصان نہیں پہنچا رہے. یہ بالکل غلط. ہاتھ جوڑ تو کسی کو کسی کے آگے جائز نہیں ہے سوائے اللہ کے. سمجھ میں آ گئے. ہاں بعض بزرگان دین کے یہ معمولات ہیں کہ آپ سانپ کو نہیں ماننا چاہتی یا آپ کے اندر ہمت نہیں ہے, تو سلیمان علیہ السلام ایک اللہ کے پیغمبر رہے جن کی حکمرانی ساری مخلوق پر چلا کرتی تھی اللہ کے حکم سے, ان کی قسم دے دی جاتی چلے جاتے. چنانچہ چیٹیاں نکل آئے کسی کے گھر میں, یا ایھا النمل ادخلوا فی مساکن, سورہ نمل میں جو ہے وہ آیت لکھ کے ڈال دی جائے کاغذ پر یا پڑھ کے پھونک دی جائے تو چیٹیاں غائب ہو جاتی ہیں. تو اس طریقے سے وہ چلے جاتے ہیں, چلے جاتے ہیں. لیکن نہ جائے تو مار دو, لیکن مار دینا زیادہ افضل ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ گھر کے کسی نہ کسی کونے میں جائے اور پھر کبھی بھی نکل کے کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے. تو یاد رکھیے گا ان کو دودھ پلانا. یہ وہ ہمارے جو برادران وطن ہندو ہیں وہ سانپ کو دیوتا مانتے ہیں, اس کو دودھ پلاتے ہیں, ان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں, ان کی پوجا پانڈ کرتے ہیں, اور یہ چیزیں ہمارے یہاں بھی آ گئی ہیں. تو یاد رکھو بہادر ہونا چاہیے. مسلمان عورتیں, مسلمان لڑکیاں بہادر ہوں, اور جب کوئی وہ نکلے سانپ تو اس کو مار دو, قتل کر دو. نہ تو آپ کی پکچر اس کے DSLR تھوڑی لگا ان کی آنکھوں میں جو کیا ہے آپ کا وہ کھیلے گا, اور آپ اس کو دن میں کہہ سکتے ہیں, رات میں اس کو سانپ کہہ سکتے ہیں. بھائی سانپ کو سانپ نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ کیڑے. کبھی کبھی اس کا بڑا نقصان ہوتا ہے. کیا عام طور پہ یہ چیزیں کس میں, عورتوں میں ہیں,
आपने को सांप देखा, ठीक है, मुझसे अपने भाई से, अपने अब्बा से आप कह रही है कि भैया इधर कीड़ा चला गया तुम मार देना, तो वो क्या कहेगा, अरे छोड़ ठीक है कीड़ा ही तो होगा, वो काला वाला कीड़ा। आपने कहा उन्होंने कीड़े को कीड़ा समझ के छोड़ दिया और आप भी सो गए, वो भी सो गए, और वो निकला और निकलने के बाद डस लिया, तो इसका नुकसान होगा, इसका नुकसान होगा। इसलिए ये कहो नहीं भाई कीड़ा यानी के लंबा वाला सांप, अजगर, अजदहा वहां पर है, उसको काट, उसको मार दो, लो डंडा, और इसी तरीके से सांप को मारने के बाद उसको जलाना जरूरी नहीं है। ये फिल्मों से सीख लिया, नहीं जलाना चाहिए और दूर डाल के आना चाहिए, क्योंकि उसके कैमरे से आंख बहुत ऐसा कुछ नहीं है। समझ में आ गया? तो किसका सवाल था आगे समझ में?